الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا صرف اور صرف اس اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے جس نے سارے جہاں کو بنایا، جو سارے جہاں کا خالق و مالک ہے اور سارے جہاں کے نظام کو بخوبی چلانے والا ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، آج کا جو عنوان ہے یہ گزشتہ 2 خطبوں میں آپ کے سامنے آئی، اور آج انشاءاللہ یہ آخری قسط ہے ایک طرح سے کہ اس عنوان کے تحت چند اور باتیں آج کے خطبے میں آپ کے سامنے آئیں گی۔ عنوان ہے کہ تحفہ اور ہدیہ یہ آپسی الفت اور محبت کا ذریعہ ہے۔ بات یہاں تک پہنچی تھی اور حدیث آپ کے سامنے آئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہدیہ اور تحفہ چاہے کتنا معمولی ہی کیوں نہ ہو، اسے حقیر نہ سمجھا جائے، اسے حقیر نہ جانا جائے، اور کئی روایتیں آپ کے سامنے اس تعلق سے آئی بھی تھیں۔ اس کے بعد آئیے کہ ہدیے تحفے پانے یا لینے کے بعد جب بھی آدمی کسی کو کوئی ہدیہ یا تحفہ پیش کرے دے تو چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے اسے قبول کرنا، تو قبول کرنے کے ساتھ ساتھ اسے شکرانہ کے جو کلمات ہیں وہ بھی پڑھنے چاہیے یا شکر ادا کرنے چاہیے۔ ابو داود کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا: من اعطی عطاء فوجد فلیجز بہ، کہ جس شخص کو کوئی ہدیہ تحفہ دیا جائے اسے بھی چاہیے کہ کبھی کبھی وہ بھی دیا کریں، ایسا نہیں خالی ہدیہ قبول کرتے جائیں۔ کبھی ایسا بھی ہونا چاہیے کہ آدمی کیا کرے، جس طرح ان کے پاس آئے تو وہ بھی اپنے دوست و احباب کو، جاننے والے کو، یا جس نے ان کو ہدیہ کبھی دیا ہو ان کو بھی چاہیے کہ کیا کرے آدمی، ان کو بھی کچھ نہ کچھ ہدیہ تحفے پیش کریں۔ یعنی یہ معاملہ طرفین سے ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ایک ہی آدمی صرف قبول کیے جا رہے ہیں، کسی کو دے نہیں رہے ہیں، اس میں پھر معاملہ بگڑے گا بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو کوئی ہدیہ یا تحفہ دیا جائے اگر وہ کچھ پائے تو اسے چاہیے کہ وہ بھی کیا کرے، کبھی ہدیے اور تحفے میں کچھ نہ کچھ پیش کرے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہے جن کو ہم ہدیہ دیں تو وہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دم وہ دے سکیں، تو کوئی ضروری بھی نہیں ہے کہ وہ کہیں سے بھی لا کر دے، ایسا کوئی ضروری بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو آگے ارشاد فرمایا، اور یہ ارشاد فرمایا: فَإِن لَّمْ يَجِدْ فَلْيُثْنِ بِهِ، اگر وہ نہ پائے، یعنی ان کے پاس اتنی وسعت نہیں ہے کہ وہ ہدیہ دے سکے کسی کو، تو وہ کیا کرے، کم سے کم جو ان کو ہدیہ دیا ہے ان کی کیا کرے، تعریف کرے، یعنی ان کو دعائیں یا کلمہ دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ ارشاد فرمایا: فَمَنْ أَثْنَى بِهِ فَقَدْ شَكَرَهُ، جس نے ان کی تعریف کی، یعنی عام طور پر اگر ہمارے اور آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کرے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر،
ابھی یہ حدیث بھی آپ کے سامنے آئے گی، ابھی وہ روایت بھی پڑھتا ہوں اور ایک اہم نقطے کی طرف رہنمائی بھی کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا فمن اثنا به فقد شکرہ، جس نے ان کی تعریف کی گویا کہ اس نے ان کا شکر بجا لایا، شکر ادا کیا، ہے نا، ان کو کوئی ہدیہ اور تحفہ دیا تو انہوں نے شکر ادا کیا۔ ومن کتمہ فقد کفر، اور جس نے ایک دم خالی لیتے گیا، کوئی دعائیہ کلمہ نہیں، کچھ نہیں، تو گویا کہ انہوں نے ناشکری کی۔ ان کو چاہیے کہ کیا کریں، آدمی کا شکر ادا کرے۔ جب کوئی بھی آدمی کسی بھی فیلڈ میں کسی طرح سے بھی ہمارا تعاون کرے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ان کا شکر بجا لانا چاہیے۔ اور شکر بجانے کے کلمے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا کر دی ہیں، سکھا دی ہیں کہ ہم کس طرح شکر بجا لائیں، کہ ہم دعائیہ کلمات جو ہے ان کو کہیں، جو عام طور سے مشہور ہے جو دعا ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں من صنع الیہ معروف، کہ جس کے لیے کوئی بھلائی کا کام کیا گیا، ہدیہ دیا گیا، کچھ اور تعاون کیا گیا، کچھ رہنمائی کی گئی، کچھ بھلائی کی گئی، کسی طرح کا بھی ہو۔ ہر آدمی کو الگ الگ طریقے سے بھلائی اور خیر کی ضرورت پڑتی ہے، مالداروں کو بھی کسی نہ کسی چیزوں کی خیر اور بھلائی کی ضرورت پڑتی ہے، کسی طرح کی بھی عمومی معنی ہے من صنع الیہ معروف، کہ جس شخص کے ساتھ بھی کوئی بھلائی اور خیر کا کام کیا گیا ہو، فقال لفاعلی، تو چاہیے کہ اس کے کرنے والے سے کہے، کیا کہے، یہ جملہ جزاک اللہ خیرا۔ عام طور پر یہ نقطے کی طرف میں رہنمائی کرتا ہوں، عام طور پر یہ دعا کہتے ہوئے آدمی صرف جزاک اللہ پہ اختتام کرتے ہیں، صرف کیا کہتے ہیں، جزاک اللہ۔ یہ پورا جملہ کہنا چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، کیا ہے، جزاک اللہ خیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خیر اور بہتر کیا کرے، بدلہ دے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اگر صرف جزاک اللہ بولے تو ترجمہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بدلہ دے۔ تو خیر کا لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ عام طور پہ دیکھا گیا کہ اس میں کوتاہی ہوتی ہے کہ جو پورا کلمہ ہے اس پورے کلمے کو نہیں بیان کیا جاتا، خیر کو عام طور سے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو جب کہیں تو پورا جملہ کیا کریں، کہیں جزاک اللہ خیرا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا فقد ابلغ فی الثناء، جس نے یہ جملہ کہہ دیا گویا کہ اس نے مکمل تعریف کر دی، یعنی انہوں نے حق ادا کر دیا۔ جو بھی ان کے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ کیا گیا، گویا کہ اس نے کیا کر دی، یہ جملہ کہہ کر ان کا حق ادا کر دیا، مکمل طور پر ان کی تعریف کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا، ابو داود کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول بھی کرتے تھے اور کبھی کبھی دیتے بھی تھے، کبھی کبھی کیا بہت زیادہ دیا کرتے تھے آپ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ روایت بہت مشہور ہے نا کہ آپ تیز تند ہوا سے بھی زیادہ کیا تھے، سخی تھے، تیز تند ہوا سے بھی زیادہ سخی تھے، آپ بہت دیا کرتے تھے۔ لوگ آپ کے پاس، آپ مال جمع کر کے رکھتے ہی نہیں تھے، آپ لوگوں کو دے دیا کرتے تھے، بہت زیادہ آپ لوگوں کی تعاون کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقبل الہدیہ ویثیب علیہا، کہ آپ دیا بھی کرتے تھے، آپ ہدیہ بھی دیتے تھے، تعریف بھی کرتے تھے، اگر کس نے دیا ہو تو آپ ان کے تعریف کے لیے الفاظ اور جملے بھی استعمال کیا کرتے تھے۔ اب دو روایتیں آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں جو بہت اہم ہیں، دو تین روایتیں رکھی جاتی ہیں جو اہم ہیں اور موقع اور جو حالات ہیں ان کے مناسب بھی ہیں۔ عام طور پر دیکھتے ہیں یا یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا مناسب وقت کا ہم انتظار کرتے ہیں، پھر ہم کسی کو ہدیہ دیتے ہیں، کوئی تقریب ہو گئی، کوئی ایسی چیز ہو گئی جہاں پہ کوئی جو ہے گھر پہ کوئی اور چیزوں کی تقریب رکھی گئی تو ہم ہدیہ تحفے کیا کرتے ہیں، دیا کرتے ہیں۔ کیا اس طرح دیا جا سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسا ہوا کہ کچھ منتخب وقت دیکھ کر صحابہ اکرام کیا کرتے تھے، ہدیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ روایت آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک اہم بات کی طرف رہنمائی کر دوں، یہ تقریبات اس طرح ہونے چاہیے جو بدعات و خرافات سے کیا ہو، خالی ہو۔ اگر انتخاب بھی کیا جا رہا کوئی خاص وقت کا کہ کسی خاص وقت میں کسی کو ہدیے دیے جائیں تو کیا کرنے چاہیے، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اس طرح کی تقریبات نہ ہوں، بلکہ اس طرح کی تقریبات میں تو جانا ہی نامناسب ہے کہ بدعات اور خرافات ہو رہے ہوں اور ہم ان کے گناہوں میں کیا کر رہے ہوں، تعاون کر رہے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے نا کہ گناہوں کے کاموں میں تعاون نہ کیے جائیں۔ ہماری شرکت بھی بدعات اور خرافات میں، اس طرح کے تقریبات میں جانا، یہ بھی کیا ہے، ان کے لیے حوصلہ افزائی ہے اور گویا کہ ان کے اس بدعات و خرافات میں ہماری طرف سے بھی کیا رہی،
تعاون رہی، تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، بخاری کی روایت ہے، وہ کہتی ہیں کان الناس یتحرون بہدایاہم یومی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ عام طور سے لوگ ہدیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کرتے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری میرے پاس ہوتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری میرے پاس ہوتی تب لوگ کیا کرتے، صحابہ کرام ہدیہ دیا کرتے تھے۔ اس کے پیچھے ایک وجہ بھی ہے جو اگلی روایت میں بیان کی گئی۔ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فطری طور پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کیا تھی، بہت لگاؤ تھی، آپ کو بہت زیادہ لگاؤ تھا، تو لوگ بھی چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے موقع پہ ہدیے وغیرہ دیے جائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا ہو، ایک فرحت محسوس ہو، ایک خوشی محسوس ہو۔ تو چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی سے روایت ہے، نسائی کی روایت ہے کہ کان الناس یتحرون بہدایاہم یوم عائشہ یبتغون بذلک مرضات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس دن لوگ زیادہ ہدیہ دیا کرتے تھے جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ہوا کرتی تھی۔ اور لوگوں کا مقصد کیا ہوتا ہے اس سے، تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا لگے، تھوڑا اچھا لگے، آپ کو خوشی محسوس ہو زیادہ، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ لگاؤ تھا۔ اب معاملہ چونکہ اس طرح ہے، ہر آدمی فطری طور پر یہ چیزیں ہوتی ہیں، ان چیزوں کو دیکھ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو دوسری سوکنیں تھیں، جو دیگر امہات المؤمنین تھیں، انہوں نے کیا کیا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جمع ہو گئیں سب، اور انہوں نے کہا کہ آپ جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے کہ لوگ اس وقت ہدیہ دیا کرتے ہیں جب آپ کی باری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہوتی ہے، جس طرح وہ خیر اور بھلائی چاہتی ہیں اس طرح ہم بھی چاہتی ہیں، یعنی پورے ہدیے صرف انہی کی باری میں نہ دیے جائیں۔ آپ کیا کریں، ساری امہات المؤمنین ایک جگہ جمع ہوئیں اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر انہوں نے کیا کہا کہ آپ جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات، ہماری یہ بات رکھیے۔ ایک چیز تو سمجھ آئی، فطری طور پر یہ چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوئی، لیکن امہات المؤمنین آپس میں لڑ نہیں پڑتی۔ انہوں نے کیا کی، باضابطہ ایک ترتیب بنائی کہ بھئی ایک آدمی جا کر کیا کرے، بات کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ نہیں سب ایک ساتھ چلے گئے، سب ایک ساتھ بات کر رہے ہیں۔ یہ ایک ترتیب ہوتی ہے، کسی بھی چیز کو اگر نہیں سمجھ میں آئے، کچھ اس میں جو ہے دشواری ہو اور کسی کے سامنے رکھنا ہو تو یہ آداب کا ایک پہلو ہے نا۔ انہوں نے ایک جگہ جمع ہو کر یہ ترتیب بنائی کہ آپ جا کر کہیں، سب ایک ساتھ نہ کہیں، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہو سکتی ہے، تکلیف ہو سکتی ہے کہ سب ایک ساتھ آ گئے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ بات پہنچا دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے کہہ دیا کہ دیگر جو ہیں آپ کے ازواج میں سے وہ یہ کہتی ہیں کہ لوگ ہدیے کا ارادہ کرتے ہیں جب آپ کی باری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ہوتی ہیں۔ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ ہدیہ پیش کیا کرو جہاں کہیں بھی میں رہوں، یعنی جہاں میری باری رہے ہدیہ اگر دینا چاہو دے دو۔ ایک منتخب مطلب وہ مت کرو کہ ایک ہی آدمی کے پاس رہے، جب وقت کو طے مت کرو، خاص مت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی اور آپ نے اعراض کیا، یعنی آپ نے دھیان نہیں دیا۔ آپ نے یہ بات سن لی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور آپ نے کیا کیا، اعراض کیا، آپ نے زیادہ دھیان نہیں دیا۔ جب آپ اس جگہ سے اٹھ کر لوٹ رہے تھے تو انہوں نے پھر کہا کہ ازواج جو ہے اس طرح سے کہتی ہیں، آپ نے پھر بھی دھیان نہیں دیا۔ تو اب اصل میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب بولنا نہیں چاہیے تھا، انہوں نے تیسری مرتبہ پھر کہا، کیا کہا، یہی بات کہ ازواج کہتی ہیں کہ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ ہدیہ دینا ہو تو جہاں کہیں رہے وہاں دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تیسری مرتبہ انہوں نے یہ بات کہی تو آپ نے یہ کہا کہ مجھے عائشہ کے بارے میں تکلیف نہ پہنچاؤ، یعنی یہ لوگوں کا معاملہ ہے، لوگوں کا تعامل ہے، اس میں میری ذاتی کوئی چیز کیا نہیں ہے، دخل نہیں ہے، یعنی یہ لوگوں کا آپسی جو ہے معاملہ ہے۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں کو ایک لگاؤ ہے، یا مجھ سے ایک لگاؤ اس طرح سے وہ چاہتے ہیں کہ اس وقت میں دیں، تو اب اس تعلق سے مجھے پریشان مت کرو، مجھے تکلیف نہ دو۔ اس سے ایک چیز اور سمجھ آئی اگر باریکی سے سوچے تو، کئی دوست و احباب ہیں
اگر کسی کو زیادہ گفٹس وغیرہ مل جائے تو اس میں کیا نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں خالی انہیں کو مل رہا ہے ہمیں بھی ملنا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہر لوگوں کا کیا ہوتا ہے، آپسی جو دلی تعلقات ہوتے ہیں، جو معاملات ہوتے ہیں وہ الگ الگ ہوتے ہیں، سب کا معاملہ الگ الگ ہوتا ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی معاملات ہوتی کہ آپ کی جو ہے کوئی رہنمائی ہے اس بات کی طرف، تو پھر ایک الگ معاملہ ہوتا۔ اس میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی عمل نہیں تھا، اس میں یہ لوگوں کا اپنا کیا تھا، معاملہ تھا، وہ چاہتے تھے دیا کرتے تھے۔ اور آپ کا یہ اعراض کرنا پہلی دفعہ، دوسری دفعہ اور تیسری دفعہ پھر یہ جواب دینا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے تم مجھے اس طرح سے تکلیف مت دو، یہ اس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ انتخاب وقت میں، مناسب وقت میں، جہاں لوگ لگے کہ اس وقت جو ہے ہمیں کچھ ہدیے تحفے سامنے والے کو دینے چاہیے، دوست و احباب کو دینے چاہیے، تو دیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ایک اور بات کہی اور یہ ارشاد فرمایا کہ جتنی میری ازواج ہیں ان میں سے صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ ان کے کمبل میں رہتے ہوئے ایک ساتھ وحی نازل ہوئی مجھ پر، اس کے علاوہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہوئی۔ ایک گویا کہ آپ نے ان کی ایک فضیلت بیان کی اور پھر آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان کے تعلق سے اتنا تکلیف مت پہنچاؤ۔ گویا کہ آپ کو جب بار بار یہ باتیں کہی گئی کہ یہ چھوٹی سی بات ہے، ہدیے تحفے والی بات ہے، ٹھیک ہے ان کے پاس جو ہے لوگ دے رہے ہیں تو اب اس کو بار بار بول کر لوگ ایک جگہ جمع ہو کر باتیں پہنچانے اور بار بار بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کان الناس یتحرون بہدایاہم یوم عائشہ، کہ لوگ جستجو میں رہتے تھے کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس باری ہوگی تو کیا کریں گے، ہم اپنا ہدیہ پہنچائیں گے۔ جستجو میں رہتے تھے، تاک میں رہتے تھے۔ وہ کہتی ہیں قالت، وہ کہتی ہیں فاجتمع صواحباتی الی ام سلمۃ فقلن، کہ تمام جو سوکنیں تھیں میری یا دیگر ازواج جو تھیں وہ کیا ہوئی، ایک جگہ جمع ہوئی، اور جمع ہونے کے بعد وہ لوگ کہاں چلی گئی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ پھر ان لوگوں نے کہا یا ام سلمہ ان الناس یتحرون بہدایاہم یوم عائشہ وانا نرید الخیر کما ترید عائشہ۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم ایک شکایت لے کر آئے ہیں، جس طرح عائشہ چاہتی ہیں کہ انہیں بھلائی ملے، یعنی کچھ ہدیے تحفے ملے، ہماری بھی خواہش ہے کہ ہمیں بھی کیا ہو، ملے۔ لوگ جو ہے انہی کی باری کی طرف توجہ کیے رہتے ہیں، انہی کے پاس سب ہدیہ جو ہے پہنچ جاتا ہے نا۔ انہوں نے یہ بات رکھی اور پھر انہوں نے کہا فقولی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمر الناس یہدون الیہ اینما کان، لہٰذا آپ اکیلے جائیے، ہم سب کی طرف سے بات متکلم ہیں، گویا کہ ہماری طرف سے بات آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائیے اور ان سے کہیے کہ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں جہاں کہیں بھی ہو ہدیہ دو۔ انہوں نے کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں جہاں کہیں بھی ہو ہدیہ دے دو۔ فذکرت ذلک ام سلمہ فاعرض عنہا، یہ بات حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی تو آپ نے اعراض کیا، دھیان نہیں دیا اتنا، آپ نے سوچا وہ اسی کہہ دیا، وہ ٹھیک ہے کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ فاعرض عنہا، تو آپ نے کیا کیا، اعراض کیا، آپ نے نظر انداز کر دیا۔ ثم عاد الیہا فاعادت الکلام، جب آپ وہاں سے لوٹے تو دوسری مرتبہ پھر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات دہرائی۔ فقالت، اور کہا یا رسول اللہ ان صواحباتی قد ذکرن ان الناس یتحرون بہدایاہم یوم عائشہ فأمر الناس یہدون اینما کنت، لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح کی باتیں ہیں کہ ہم آپس میں یہ کہتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، آپ لوگوں سے کہیے کہ جہاں کہیں بھی آپ ہو ہدیہ کر دیں۔ فلما كانت الثالثہ قالت ذلك، جب تیسری مرتبہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی، قال، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ ارشاد فرمایا یا ام سلمہ لا تؤذینی فی عائشہ، کہ مجھے تکلیف نہ دو عائشہ کے تعلق سے، مجھے تکلیف نہ دو عائشہ کے تعلق سے۔ فإنه ما انزل علی الوحی وانا فی لحاف امرأۃ منکن غیرہا، کیونکہ ان کو ایک ایسی فضیلت حاصل ہے جو تم میں سے کسی کو نہیں ہے، کہ ان کے لحاف میں رہتے ہوئے مجھ پر قرآن نازل ہوا جو تم میں سے کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا، لہٰذا تم ان کے تعلق سے مجھے تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اس کے بعد آئیے ایک آخری روایت اس عنوان کے تحت آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہے کہ جسے سمجھنے، جاننے اور خاص طور پر جو لوگ عاملین ہیں کسی بھی چیز میں، کسی عہدے میں ہیں یا کسی جگہ پہ کام کر رہے ہیں، ان کے ماتحت کئی لوگ ہیں، تو کبھی بھی یاد رکھیے اپنی پوری زندگی میں ہدیہ اور تحفہ
یہ رشوت کا ذریعہ نہیں ہونا چاہیے، ہے نا؟ کوئی کام کر رہے ہیں، یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، پھر اس کے بعد اپنا کام بتا رہے ہیں، یہ ایکچولی ہدیہ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ رشوت ہے نا؟ کسی طرح کے بھی فیلڈ میں ہو آدمی، کسی طرح کی جگہ میں ہو، کتنے چھوٹے سے چھوٹا کام کیوں نہ ہو، ہدیہ رشوت کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے۔ اگر ہم میں سے کوئی بھی شخص کسی کے ساتھ خیر اور بھلائی کرتا ہے اور کسی کی سفارش کرتا ہے کسی بھی معاملے میں، تو سب سے بچنے کا صحیح طریقہ ہدیہ قبول ہی نہ کرے آدمی۔ نہیں، اب نہیں، یہی موقع ملا آپ کو ہدیہ دینے کا جب آپ کا کوئی کام جو ہم نے کیا ہے، تو یہ تو ایک طرح سے کیا ہو گیا؟ رشوت کا ذریعہ بن گیا نا۔ اور یہ پھر خطرناک چیز ہے، اتنی خطرناک چیز ہے، یہ عام طور سے دی جاتی ہیں ہدیے کے طور پر بول کے کہ یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، لیکن اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے، آپ اندازہ لگائیے، آپ خود اپنے دل میں ہاتھ رکھ کر بولیے کہ ایک آدمی ایک ٹیبل پہ بیٹھا ہے جو کوئی کام کر رہا ہے، اور آپ اپنا کام لے گئے، لیکن لے جانے سے پہلے آپ نے ہدیہ پیش کر دی، کیا وہ آپ کی نقص کے باوجود منع کر سکے گا جس نے وہ قبول کر لیا ہو؟ پاسبل نہیں ہے۔ دو چیزیں ہوں گی، یا تو آپ کا وہ ہدیہ قبول نہیں کرے گا پھر منع کرے گا، یا وہ ہدیہ قبول کر لے گا پھر آپ کی کوتاہیوں کے ساتھ بھی منع نہیں کرے گا وہ، تو یہ رشوت کا ذریعہ ہوا، یہ ہدیہ نہیں ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس چیز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر عاملین کی طرف رہنمائی، عاملین کو تنبیہ کیا، جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ، ہے نا، یہ سب چیزیں اصول کرتے تھے، لوگوں سے اٹھایا کرتے تھے، ان کو منع کیا کہ اب جاتے ہو اٹھانے کے لیے ہدیہ قبول مت کرنا۔ کیوں؟ اس سے اس چیز کا خطرہ رہتا ہے کہ لوگ کمی بیشی کے ساتھ کچھ نقص والا مال چپکا دے، کوئی ایسا جو ہے غلہ دے دے جو تھوڑا کمزور ہو، اور پھر کچھ ہدیہ بھی دے دے، یہ آپ کے لیے ہدیہ، یہ جو ہے زکوٰۃ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ بہت سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ ایک تعلیم اس سے یہ بھی ملتی ہے ان لوگوں کو جو عام طور سے آپ دیکھتے ہیں نا کہ مدرسے کے تعاون، مسجد کے تعاون کے لیے آتے ہیں، ان کو بھی اس چیز کی طرف بہت توجہ سے دھیان لگانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کی طرف رہنمائی کی۔ یقیناً جو بھی آتے ہیں، جو بھی اس طرح کے تعاون میں لگے ہوئے ہیں، مسجد یا مدرسے یا دیگر جو دینی مکاتب ہیں ان کے تعاون کے لیے لگے ہوئے ہیں، بہت بڑا کام ہے، یقیناً ان کے کچھ تنخواہیں مقرر ہوں گی، ہونی بھی چاہیے، ہے نا، لیکن اب اسے ہدیہ کا ذریعہ نہ بنائے۔ کیوں؟ اس سے پھر کئی طرح کی کوتاہیاں پیدا ہوں گی۔ اب ایک روایت آپ کے سامنے رکھی جاتی ہے جس سے یہ بات اور زیادہ واضح ہو جائے گی۔ بخاری کی روایت ہے، ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعمل عاملا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو عامل مقرر کیا، یعنی وہی زکوٰۃ وغیرہ لوگوں سے جمع کرنے کے لیے، ہے نا۔ اس کے بعد فجاءہ العامل حین فرغ من عمله فقال، جب وہ اپنے کام سے فارغ ہو گیا، یعنی زکوٰۃ وغیرہ اصول لیا، لے لیا، جمع کر لیا، تو وہ آیا اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ ھذا لکم وھذا اہدی لی، انہوں نے کہا یہ زکوٰۃ کا مال ہے جو ہم نے اصول کی ہے، اور یہ مال مجھے ہدیے میں دیا گیا ہے، یہ میرا ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ یہ مال مجھے ہدیے میں دیا گیا ہے، یہ میرا ہے۔ فقال لہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا افلا قعدت فی بیت ابیک و امک فنظرت ایہدی لک ام لا، تم اپنے گھر میں بیٹھے ہوتے پھر میں دیکھتا کہ تمہیں ہدیہ دیا جاتا ہے نہیں، یہ تم لوگوں کے پاس چل کے گئے تھے، اگر تم گھر میں ہوتے تو ہدیہ آتا کیا؟ وہ ایک کام کے لیے گئے تھے، زکوٰۃ کا مال اصول کرنے گئے تھے، ایسے موقع پر ہدیہ قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ان کو دینا ہوتا تو اس وقت کے علاوہ وہ دیتے، اس وقت کے علاوہ وہ کیا کرتے؟ آپ کو دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم بیٹھ کر دیکھتے اپنے گھر پہ، پھر دیکھتے کہ تمہیں ہدیہ دی جاتی ہے یا نہیں۔ ثم قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشیۃ بعد الصلاۃ، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ یہ انفرادی معاملہ ہوا تھا، تو عشاء کے بعد آپ کھڑے ہوئے، عشاء کی نماز کے بعد آپ کیا ہوئے؟ کھڑے ہوئے، تاکہ لوگوں کی بھی اس بات کی طرف کیا کر سکیں، آپ رہنمائی کر سکیں۔ فتشہد واثنى علی اللہ بما هو اہلہ، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جس کا اہل اللہ تبارک و تعالی ہے، یعنی خوب حمد و ثنا بیان کی۔ ثم قال، پھر آپ نے یہ ارشاد فرمایا اما بعد فما بال العامل، عاملوں کو کیا ہو گیا ہے، یعنی جو لوگ عمال ہے، کسی عہدے پر فائز ہے، کسی کام کے لیے ان کو لگایا گیا ہے، اور یہ ان کی امانت داری ہونی چاہیے کہ اس میں کسی طرح کی کوتاہی کا ایک شوشہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے
اگر اس نے ہدیے کے طور پر بھی دیا ہو، آج ہو سکتا ہے ہدیہ دیا ہو، کل دوبارہ ہدیہ دے کے ہو سکتا ہے کچھ اب سے کام نکلوائے، اس میں کسی طرح کی کوتاہی پیدا کرے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، فما بال العامل، عاملوں کو کیا ہو گیا ہے، نستعملہ فیأتینا فیقول ھذا من عملکم وھذا اہدی لی، کہ ہم انہیں عامل بناتے ہیں، ایک عہدے پر فائز کرتے ہیں، ایک ذمہ داری ہم انہیں دیتے ہیں جو اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ امانت داری سے کام کیے جائیں، اور وہ آ کر کہتا ہے کہ یہ آپ کے لیے مال ہے، یہ آپ کا کام ہے اور یہ میرے لیے ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ افلا قعد فی بیت ابیہ و امہ فنظر هل یہدی لہ ام لا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی آدمی جب عامل بنایا جائے اور کسی کام میں نکلا ہو، اگر وہ نہ نکلے، گھر پر بیٹھے، پھر وہ دیکھے کیا اسے ہدیہ آتی ہے یا نہیں آتی۔ اور اس میں بہت بڑی حکمت ہے۔ ضرورت ایک الگ چیز ہے کہ ایک آدمی آیا کہیں سے سفر کر کے اسی کام کے لیے آیا، ان کی ضرورت کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن اس میں حکمت، اتنی بڑی حکمت ہے کہ آج ہو سکتا ہے آپ کو ہدیہ ملا ہو، کل ایک آدمی تو ہے، گناہ تو ہو سکتا ہے، کل کو اسی میں سے رکھ لے اور کہہ دے کہ یہ ہدیہ ہے اور یہ زکوٰۃ کا مال ہے یا ادارے کا مال ہے یا مسجد کا مال ہے، تو آدمی سے کوتاہی تو ہوئی نا۔ اگر اس کی اجازت مل جاتی کہ ہاں ٹھیک ہے، آپ گئے ہو ایک تعاون کے لیے، آپ نے تعاون اکٹھا کیا اور ہدیہ بھی اکٹھا کیا، تو آدمی تعاون سے زیادہ ہدیے میں توجہ دے گا نا، کہ انہیں کیا ہو، زیادہ ہدیہ مل سکے۔ ہو سکتا ہے انسان ہے فطری طور پر گناہ میں ملوث ہو، ایک راستہ کھلا ہوا ہے، اسی میں سے کچھ ادھر رکھ لیا اور کہہ دے کہ نہیں یہ مجھے ہدیہ ملا، یہ مدرسے کا ہے یا مسجد کا ہے، جو بھی ہے۔ بہت حکمت کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں بیان فرمایا، اور آگے تنبیہ کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، فوالذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، لا یغل احدکم منہا شیئا الا جاء بہ یوم القیامہ یحملہ علی عنقہ، جو آدمی بھی ذرہ برابر کسی چیز میں خیانت کرے گا تو قیامت کے دن اسے اپنے گردن پر اٹھا کر لائے گا، یعنی ان کے ذمے یہ چیزیں ہوں گی، تھوڑی بھی خیانت کی ہوگی اس کا حساب و کتاب انہیں قیامت کے دن دینا ہوگا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا، ان کان بعیرا جاء بہ لہ رغا، اگر کسی نے اونٹ کے ساتھ کوتاہی اور اس طرح کی جو ہے خامیاں کی ہوں، خیانت کیا ہو، تو قیامت کے دن ایسے آئے گا اونٹ کی آواز نکلے گی۔ اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا، وَإِن كَانَتْ بَقَرَةٌ جَاءَ بِهِ لَهَا خُوَارٌ، اگر ایسا کرے کہ وہ گائے یا دیگر جانوروں کے ذریعے سے کرے کچھ خیانت، اس کو رکھ لیا ہو اور پھر کہے کہ یہ زکوٰۃ کا ہے، یہ میرے لیے ہدیہ ہے، اور اس نے خیانت کی ہو اس میں، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا قیامت کے دن اسی کی آواز میں آئے گا۔ اسی طرح بکری کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی چیزیں کہی ہیں۔ تو یہ جو عنوان کے تحت باتیں بتلائی گئیں، اس میں بہت ساری چیزوں کی طرف رہنمائی کی گئی، اور اس میں جو مجھے سب سے اہم چیز لگی، جو یاد رکھنے، اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ ہدیہ اور تحفہ کبھی بھی رشوت کا ذریعہ مت بنائیے۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ یہ ہدیہ اور تحفہ جس کو صرف نام دے دیا گیا ہو اور یہ اندرونی طور پر کیا بن جائے، رشوت بن جائے، کیونکہ یہ بہت خطرناک چیز ہوگی دونوں کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کا مواخذہ ہوگا، اس کی پکڑ ہوگی۔ اس لیے اس بات کی طرف رہنمائی کی سخت ضرورت ہے، اسے یاد رکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خیر اور بھلائی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا الہ العالمین، ہم میں سے جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا الہ العالمین، ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین، ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے سیئات کو درگزر فرما دے، ان کے حسنات کو قبول فرما لے، ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین، ہم میں سے جو لوگ معاشی، تجارتی اور کاروباری سلسلے میں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما دے۔ یا الہ العالمین، ہم میں سے جو لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا سامان مہیا فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔